کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں نور عین سنور علی میر۔ خاموشی کا ماحول بنائے رکھے، تمام بچے خاموش رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے دور حاضر میں موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ اور جدید آلات کا استعمال۔ ایک مہلک ہے، مدیر ہے، دور رس اثرات ان کے ہے۔ ایک مہلک ہے، مدیر ہے، دور رس اثرات ان کے ہے، یقیناً جان لیوا سارے نقصانات ان کے ہیں۔ برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیہ ہے۔ اس نے عقل انسانی کی گروہوں کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر چت کر کاٹ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے۔ غرض کے سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حل پاتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اثمہما اکبر من نفعہما، ان کے منافع مسلم ہے پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا۔ تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہے کہ آج باقاعدہ ٹی وی پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ زنا، فحاشی، عریانی کا دیتی ہے سبق ٹی وی۔ زنا، فحاشی، عریانی کا دیتی ہے سبق ٹی وی، اندھیرا عقل کے کرتی ہے اب 14 طبق ٹی وی۔ موبائل، انٹرنیٹ کے ذریعہ ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرمہ محترم رشتوں کے آنکھوں سے سر مہیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا، باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں ملا دیا، اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی، بلند بالا ورا و تقویٰ کے میناروں میں دراڑے پڑ گئے اور زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹا لگ گیا۔ مسلم معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون
محترم بزرگوں اور دوستوں، گلی گلی سڑک سڑک پر سینما بینی کے اڈے ہمارے نوجوان کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر عریانیت و فحاشی کا مرکز بن جائے، رشتوں کے تقدس کی پامالی ہو، بے حیائی کا چرچا عام ہو جائے، نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ بیٹی اور بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے۔ اس لیے انہوں نے ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل کا ایجاد کیا۔ سامعین کرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا، لیکن روح کو پاکا کی حالت میں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا چین و سکون کے تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں اسے سکون مل جائے گا، ناچ گانے میں اسے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلو میں سکون مل جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو، جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھالو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار دو، جاؤ ان جوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زنا کرتے پھرو، اگر کہیں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے غم کہنا چھوڑ دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون کی تلاش ہے تو آؤ، خدا کے دامن میں سکون ملے گا۔ موبائل، ٹی وی اور آلات جدیدہ میں کبھی تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ یہ آلات تمہارے جسم کو تو قدرے لذت دے سکتے ہیں، لیکن تمہارے روح کو نہیں زندہ کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے کم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی سہاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی سہاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی سب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ کی دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ موصوف کی تقریر سے خوش ہو کر مولانا اسرائیل